بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عام طور پر دوست احباب مائیں بہنیں یہ پوچھتی ہیں کہ جی شب قدر میں ہمیں کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، کیا اعمال کرنے چاہیے شب قدر میں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک حدیث پاک سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ یہی سوال جو میری مائیں بہنیں پوچھتی ہیں، دوست احباب پوچھتے ہیں۔ مومنوں کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا کروں، کیا پڑھوں، کیا وظیفہ اختیار کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم یہ دعا پڑھنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ یہ ہے، اللہم انکا عفو، یا اللہ بے شک آپ ہی درگزر کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور درگزر کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھ سے بھی درگزر ہی فرماتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دعا پڑھنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شب قدر کا علم ہو جائے یا رمضان المبارک کے جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو شب قدر کی زیادہ امید ہوتی ہے، اور عام طور پر لوگ جو ہے وہ 27ویں کو اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، تو پھر اس دن اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھتا رہے، تسبیح میں پڑھتا رہے، یا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو اس دعا کو پڑھتا رہے۔ اور اس کے علاوہ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ مختلف عبادات کو جمع کریں، کچھ نفلیں پڑھ لے، لمبی لمبی نفلیں، اور دعا کر لے لمبی، ذکر اذکار کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، اور پھر جب دعا کریں تو دعا کے اندر بھی اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ تو یہ شب قدر کا ایک جو ہے وہ خاص وظیفہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ باقی شب قدر جو ہے اس کے اوپر دعا، ذکر، عبادت، تلاوت، نوافل، تمام عبادات آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ قابل لحاظ ہے کہ اگر آپ نے مسجد میں عبادات کرنی ہو تو عام طور پر 27ویں میں یا اسے کہتے ہیں رمضان مبارک کی طاق راتوں میں مسجدوں میں تھوڑا بہت رش ہوتا ہے، تو دنیاوی گفتگو سے مکمل پرہیز کریں اور عبادات میں مشغول رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔